کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان۔ امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی، اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ بار بار کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اوہ، جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا، وہ غضب خدا، وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، یہ جو دلوں میں پیار ہے، یہ الفت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے، یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے، یہ رشتوں میں حسن ہے، یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے، مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کہتے جلدی کرو مہمان دور کے ہیں، روٹی بھی کھانی ہے، جلدی کرو، ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی، پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث، تو وہ کہتے ہیں دعا کر دے جناب، کچھ مہمانوں نے جانا ہے۔ او جنا لی تو پاپ کمائے، ہونو کتھے نی تیرے کر دے، یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے۔ کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے، کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھل کے یاد کر لیا، ورنہ باتوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں قبر کی دیوار تک۔ دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ، جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے، تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرمائے۔